رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے سبحان اللہ۔ عشق نبی کا پہلے یقین تو دلائیے، پھر اس کے بعد اپنی دکانیں سجائیے۔ احمد رضا کی بات میں کر لینا ہم سے بات، اختر رضا کے جیسا تو بن کر دکھائیے۔ عشق نبی کا پہلے یقین تو دلائیے، نفرت کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا۔ دربار خدا بندی سے آواز یہ آئی، گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا۔ اب آئیے حضرات، میں بڑے ادب کے ساتھ شہزادہ محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں۔ خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں۔ بہت سے مشائخ علماء حضرات ابھی موجود ہیں اور 1:40 پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شریف ہوگا۔ آئیے خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک تقریب حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تقریب ہے۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو کما حقہ ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ آپ کس مقام پر فائز تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خاتم الاکابرین سیدنا آل رسول ماہر ہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے بہت متفکر تھا کہ کل اگر میدان محشر میں میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ اے آل رسول تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں سوچ میں تھا کہ میں کیا جواب دیتا۔ الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ میں اب اگر میرا رب مجھ سے یہ سوال کرے پوچھے تو میں امام احمد رضا کو پیش کر۔ اس سے آپ کیا سمجھیں
ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن کمال اس بات میں ہے کہ پیر اپنے مرید کی تعریف کرے۔ وہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا اعلی حضرت کا، اور صرف اتنے ہی میں بس نہیں فرماتے ہیں، کہتے ہیں نوری میاں آج کے بعد سے ہمارے مشائخ کی جو بھی کتابیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو امام احمد رضا کو دیا جائے، ہر ایک کتاب کو وہ پڑھے، اور جس کو چھاپنے کے لیے کہیں گے وہی چھپے گی، اور جس کتاب میں جو لفظ کاٹ دے اس کو ہمارے مشائخ کا کاٹا ہوا مانا جائے، اور جس کو بڑھا دے وہ ہمارے مشائخ کا پڑھایا ہوا مانا جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں یہ میں ان کو اپنی طرف سے مقام نہیں دے رہا ہوں، یہ مقام حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا ہے، اور میں ان کو وہ تفویض کرتا ہوں۔ وہ مقام ہے سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی بد مذہب فرقہ وہ نہیں جس کا رد آپ نے نہیں کیا ہے۔ آج حالات بہت ناگفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اعلی حضرت کا نعرہ تو سب لگاتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اتحاد کا ایسا شور برپا ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ۔ کیا آپ نے ابھی حال ہی میں نہیں پڑھا کہ پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس کیا گیا، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہے؟ یہ کیا قانون ہے؟ اللہ و رسول نے وہ قانون بیان کر دیا ہے کہ جس کو کرنے سے آدمی کافر ہو جایا کرتا ہے اور تجدید ایمان اس کے اوپر واجب ہوا کرتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں ایسی آیتیں موجود نہیں ہیں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کافر ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان لانے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا یخادعون رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا نہیں چاہ رہے، ان کا مقصد رسول اللہ کو دھوکہ دینا تھا۔ تو یہاں اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ میری شان میں گستاخی کرنے کی طرح ہے اور مجھے دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی عالم کسی کو کافر نہیں بناتا ہے، بلکہ آدمی کفریہ اعمال کا ارتکاب کر کے کافر ہوتا ہے، اور علماء ان کے اوپر یہ احسان کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہارا یہ کام کفریہ ہے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ علماء کا احسان ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور لوگ علماء ہی کے اوپر الزام رکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کافر بنانے والے ہیں۔ اور اتحاد کا تو ایسا شور کہ ہر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! یہ اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے اعلی حضرت نے، سرکار مفتی اعظم نے، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو پیغام ہم کو دیا ہے، وہی پیغام کل میدان کربلا میں امام حسین نے دیا تھا۔ کیا تاریخ کی کتاب پڑھنے پر آپ کو ایک لفظ بھی ایسا ملتا ہے کہ
کہ سرکار امام عالی مقام کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہو کہ اے امام، جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی نماز تو یزید والے بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ تو یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جو اذان ہم دے رہے ہیں وہی اذان تو وہ بھی دے رہے ہیں، ان کی تعداد 22,000 کی ہے اور ہم تو 100 اور چند لوگ ہیں، کثرت ادھر ہے، بڑی جماعت ادھر ہے، ہم تو تھوڑے لوگ ہیں، ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے، ان سے اتحاد کرنا چاہیے، کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر یہ اختلاف کیا؟ لیکن پوری تاریخ بھول جائیے گا، ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا امام عالی مقام کے اصحاب نے آپ سے یہ کہا ہو، بلکہ یہ کہا جب امام عالی مقام نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میرا معاملہ یزید کے ساتھ ہے، تم سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یزید کو میرا ہاتھ چاہیے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن ایک ساتھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، انہوں نے اپنی خوشبختی یہ سمجھا کہ آج جو ہماری زندگی ہے اور جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں سب آپ کے صدقے میں ہے، اگر آپ پہ ہم نچھاور کر دیں تو ہم ابدی زندگی پا جائیں۔ کیا وہ لوگ سرکار امام عالی مقام کے پیغام کو بھول گئے جو اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر ایک متحد ہو جائے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے اور سرکار مفتی اعظم نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے اور سرکار تاج الشریعہ علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم۔ بے شک بے شک۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ کچھ ایسے لوگ بھی مجھے ملے جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ بدلنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بہر حق شیر شبلی دنیا کے فتنوں سے بچا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا۔ میں کہا کہ جس کی جتنی عقل، جس کا جتنا علم اتنا ہی وہ بولے۔ فتنے اور جو فتنے میں فرق ہوتا ہے اور کتے میں فرق ہوتا ہے۔ فتنے کی وہ خاصیت نہیں ہے کہ جس آبادی پہ گر جائے وہ پوری آبادی اس میں مبتلا ہو جائے، لیکن یہ کتے کی خاصیت ہے کہ جس کسی کو کاٹ دے وہ اپنا جیسا بنا دے۔ کتا جس کو کاٹتا ہے اپنی صفت اس کے اندر گھسا دیتا ہے اور وہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، تو جب دنیا کے کتے اگر کاٹ لیں گے تو اپنے جیسا بنا لیں گے، اس لیے دنیا کے کتوں سے بچا۔ یہ آپ کے شعر کی بلاغت ہے اور حدیث شریف میں بھی اسی مفہوم میں یہ آیا، میری امت میں عنقریب ایسی قوم نکلے گی کہ جن میں بدعتیں ایسی سرایت کر جائیں گی جیسے کتے کا کاٹا ہوا، جس کو کتا کاٹ لیتا ہے اس کی کوئی نس، اس کی کوئی رگ، کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، لیکن اس میں اپنا زہر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے نام نہاد لوگوں سے جو اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پیغام آپ تک پہنچایا ہے حضرت نے۔ ذرا اونچی آواز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا